أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ ان آیتوں کی تلاوت کے بعد آئیے اب ہم ان آیتوں میں آئے ہوئے الفاظ کے معنی جانتے ہیں اور اس کے بعد ان آیتوں کے ٹرانسلیشن کو بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلطان، تو وہ جو سردار ہوں گے آپس میں، جب ان کے جو بھگت ہوں گے، ان کے جو پیروکار ہوں گے اور وہ جو رؤسا ہوں گے، وہ جو آپس میں بات کریں گے جہنم میں جانے سے قبل، تو وہ کیا کہیں گے ان کے رؤسا؟ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلطان، ہمارے لیے کوئی کنٹرول نہیں تھا، کوئی حجت نہیں تھی تم لوگوں کے اوپر، یعنی ہم نے تم لوگوں کو روک نہیں رکھا تھا کہ ایمان لے کے نہ آؤ، یہ خود تمہیں لوگوں کی ہر درمی تھی کہ ایمان نہیں لائے اور ضال رہے، گمراہ رہے۔ تو یعنی وَمَا كَانَ لَنَا، اور ہمارے لیے نہیں تھا، علیکم تم لوگوں کے اوپر، من سلطان کوئی حجت، کوئی کنٹرول، کوئی طاقت جو تمہیں روک سکتی تھی ایمان لانے سے۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ خود تم لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے لوگ تھے، شرک میں، اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں رہنا چاہتے تھے۔ ہمیں کوسنے کا کوئی دلیل نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس کہ ہمیں کوسیں کہ ہم نے تم لوگوں کو ایمان لانے سے روکا۔ اوکے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا سلطان کے معنی ہوتے ہیں طاقت، قوت یا حجت یا دلیل وغیرہ۔ بل یہ حرف عطف ہے اور اضراب کے لیے آتا ہے، ایک بات کو کاٹنے کے لیے آتا ہے، اس کی تردید کرنے کے لیے بل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ طاغن کے معنی ہوتا ہے سرکش، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ، تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ طاغی، اور اس کی جو جمع ہے وہ ہے طاغون، اور یہ حالت نصب میں ہے کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہ منصوب ہے یا ما قبل مکسور کے ساتھ، کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اوکے، وما كان لنا علیکم من سلطان، ہمارے لیے کوئی حجت نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی طاقت نہیں تھی تم لوگوں کے اوپر روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے کہ ایمان نہ لے کے آؤ، اللہ کو نہ مانو، اللہ کے رسول کو نہ مانو۔ بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے ایک قوم تھے۔ تو یہ جو رؤسا ہیں، یہ ان کے باتوں کا انکار کریں گے اور انہیں اس طریقے سے جواب دیں گے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون،
فحق یعنی فلزم علینا قول ربنا، تو ہمارے رب کا قول ہمارے اوپر لازم ہو گیا، واجب ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ انا لذائقون، بے شک ہم لوگ چکھنے والے ہیں، کیا چیز؟ العذاب، عذاب کو۔ قول ربنا یعنی قول اللہ سبحانہ وتعالی لأملأن جہنم، اور یا عذاب دینے کا مطلب جو قول ہے اللہ رب العالمین کا کافروں کو، مشرکوں کو، وہ علینا یعنی علی الرؤساء علی الاتباع والمتبوعین، یعنی مطلب جو تابع کرنے والے تھے اور جو متبوع تھے، ان دونوں پر اللہ رب العالمین کا قول ثابت ہو گیا، لازم آ گیا۔ انا لذائقون، یقیناً ہم اب عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ ذاق یذوق ذوقا کے معنی ہوتے ہیں چکھنا، اسی سے اس میں فاعل ہے ذائقن، یعنی مطلب چکھنے والے، اور یہ اس میں فاعل ہے اور اس کی جمع ہے ذائقون۔ ان حرف المشبہ بالفعل، اور نحن اس کا اسم، اور ذائقون اس کی خبر۔ ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پر جو لام استعمال کیا گیا لذائقون، یہ تاکید کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں لام المزحلقہ۔ اوکے، تو آئیے اس پوری آیت کے ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، ہمارے لیے تم لوگوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا، ہم نہیں روک سکتے تھے آپ کو ایمان لانے سے۔ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ، بلکہ تم لوگ ہی حد سے تجاوز کرنے والے ایک قوم تھے۔ فحق علینا قول ربنا، تو ہمارے رب کا قول ہم پر واجب ہو گیا، ثابت ہو گیا، لازم ہو گیا۔ انا لذائقون، اور ہم عذاب کو چکھنے والے ہیں، یعنی انا لذائق العذاب۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، تو ہم نے تم لوگوں کو گمراہ کیا۔ انا کنا غاوین، بے شک ہم لوگ گمراہ تھے۔ اغوا یغوی، اغوا کے معنی ہوتے ہیں گمراہ کرنا۔ تو یہ جو مطلب یہ جو سردار ہیں، یہ اپنے متبعین سے یا اتباع کرنے والے سے کہہ رہے ہیں فاغویناکم، ہم لوگوں نے تم لوگوں کو گمراہ کیا، کیونکہ ہم لوگ کیا تھے؟ گمراہ تھے۔ غاون، غاون کے معنی ہوتے ہیں گمراہ، اسی سے مطلب جمع ہے غاؤن، اور یہ حالت نصب میں ہے غاوین، اسی لیے یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو وہ لوگ یقیناً آج کے دن، اس دن قیامت کے دن عذاب میں شریک ہوں گے، یعنی مطلب جیسے یہ ان کے رؤساء اور یہ لوگ دنیا کے اندر ہر ایک پاپ میں، ہر ایک معاصی میں، ہر ایک گناہ میں مطلب شریک ہوتے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے، آج یہاں پہ بھی یہ جہنم میں عذاب میں اس کی دردناک سزا میں بھی آج یہ لوگ ساتھ ہی رہنے والے ہیں۔ یومئذ یعنی یوم القیامہ، مشترکون کے معنی ہوتے ہیں ساتھ ہونا، ایک ساتھ ہونا۔ اشترک یشترک اشتراکن کے معنی ساتھ ہونا۔ مشترکون یہ اس میں فاعل ہے، اشترکہ سے اس کے معنی ہوتے ہیں شریک ہونا۔
فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، تو یقیناً وہ لوگ آج کے دن عذاب کے اندر شریک ہوں گے۔ یہاں پہ بھی یہ لوگ ساتھ ساتھ ہوں گے، جیسا کہ یہ دنیا کے اندر ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، یقیناً ہم ایسا ہی کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ، یعنی ہم مجرموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، ان کے گناہوں کا، ان کے پاپوں کا، ان کے معصیت کا۔ نعم، تو کذالک کے معنی اسی طرح، فعل یفعل فعلا کے معنی ہوتے ہیں مطلب کرنا، بالمجرمین یعنی مجرموں کے ساتھ۔ المجرم واحد ہے، اس کی جمع ہے المجرمون، حالت جرم ہے، اسی لیے یہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کا جو اعراب ہوتا ہے یا ما قبل مکسور کے ساتھ۔ آگے چلتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یقیناً وہ لوگ گھمنڈ کرتے تھے، سینہ پھلاتے تھے، بات نہیں مانتے تھے۔ اذا قیل لهم، جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ اصل میں یہ جو سنٹنس ایسا ہے، انہم کانوا یستکبرون اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ۔ نعم، تو یہاں پر آپ نے دیکھا اذا قیل لهم یعنی مطلب جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا دنیا کے اندر رسولوں کے ذریعہ سے، علماء کے ذریعہ سے، تو وہ گھمنڈ کرتے تھے اور مطلب بات کو نہیں مانتے تھے۔ استکبر استکبر استکبار کے معنی ہوتے ہیں مطلب گھمنڈ کرنا۔ تو آئیے اس پوری آیت کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں۔ انہم کانوا، یقیناً وہ لوگ، کانوا یستکبرون گھمنڈ کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، اذا قیل لهم جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو آئے آگے چلتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں؟ ایک پاگل شاعر کے بات کی وجہ سے، ایک پاگل شاعر کے کہنے کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ یہ شاعر ہے، یہ پاگل ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے۔ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، ترک یترک ترکن فہو تارک، تارک کے معنی ہوتے چھوڑنے والا۔ أَإِنَّا لَتَارِكُو، کیا ہم چھوڑ دیں گے یا چھوڑنے والے ہیں، آلِهَتِنَا اپنے معبودوں کو، لشاعر مجنون ایک پاگل شاعر کی وجہ سے، ایک پاگل شاعر کی بات کی وجہ سے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر دیکھیے تاریکو کی اضافت کی گئی ہے آلہتنا کی طرف، اسی وجہ سے جو اس کا نون ہے وہ گر گیا ہے، کیونکہ جب اضافت کی جاتی ہے جمع مذکر سالم کی، تو اس کا جو نون ہوتا ہے وہ محذوف ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہاں پر وہ جو محذوف ہے اس کا نون، یعنی اصل میں تھا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُونَ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، اور وہ کہتے تھے کہ کیا ہم
اپنے معبودوں کو چھوڑ دینے والے ہیں ایک پاگل شاعر کی بات کی وجہ سے، ایک پاگل شاعر کی وجہ سے۔ استغفر اللہ۔ بل جاء بالحق وصدق المرسلین، نہیں بلکہ وہ حق لے کر کے آئے تھے، توحید لے کر کے آئے تھے، اللہ رب العالمین کا دین لے کے آئے تھے، اسلام لے کے آئے تھے۔ وصدق المرسلین، اور انہوں نے تصدیق کی تھی رسولوں کی، پیغمبروں کی، جن کی دعوت بھی دین توحید کی طرف تھی، اسلام کی طرف تھی۔ تو یہاں پر الحق یعنی التوحید، القرآن، وصدق یصدق، تصدیق کے معنی ہوتے ہیں تصدیق کرنا، سچ کہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغمبر تھے، آپ سے آگے جو آئے تھے، ان لوگوں کی آپ نے تصدیق کی، انہی کے دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، لیکن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ بل جاء بالحق، بلکہ وہ حق کے ساتھ آئے ہیں، توحید کے ساتھ آئے، اسلام کے ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے تصدیق کی ہے بیتے ہوئے رسولوں کی، پیغمبروں کی، جیسے کہ اور دوسرے آیت میں بھی ہے وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور وہ تصدیق کرنے والی ہے ان باتوں کی جو اس سے آگے کی تھیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آگے۔ اِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ، اِنَّكُمْ یقیناً تم لوگ چکھنے والے ہو دردناک عذاب کو۔ اوکے، آگے چلتے ہیں۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، وَمَا تُجْزَوْنَ، اور تم لوگ بدلہ نہیں دیے جاؤ گے سوائے انہی کاموں کا جو کیا کرتے تھے تم لوگ۔ جزا یجزی جزان کے معنی ہوتے ہیں بدلہ دینا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ، اور تم لوگوں کو بدلہ نہیں دیا جائے گا الا سوائے انہی چیز کا جو کیا کرتے تھے تم لوگ، یعنی اللہ رب العالمین ان کے پاپوں کا، ان کے کیے کا ہی بدلہ دے گا، زیادہ نہیں دے گا۔ جو انہوں نے کیا ہے اس کی جو سزا ہے وہ بھگتیں گے اور دردناک عذاب کو چکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا تجزون، یہ المضارع ہے اور مجھول کا صیغہ ہے، اور یہاں پر الا ما کنتم، یہاں پہ جو ما ہے وہ موصولہ ہے، ما کنتم تعملون یعنی سوائے اسی چیز کا ہی بدلہ دیا جائے گا جو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ تو آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر آگے آیتوں کا الفاظ و معنی اور ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کا درس سمجھ میں آیا ہوگا انشاءاللہ۔ الی اللقاء، والسلام علیکم۔